بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ لاوا جو ایک عرصے سے پک رہا تھا آتش فشاں کی طرح پھٹ گیا ہے۔ اس کو روکنے کی، اس کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن ناکامی ہوئی۔ ایک ایسی ہی بڑی اہم کوشش، اور شاید یہ آخری کوشش تھی، وہ ایک ملاقات کی صورت میں ہوئی، اور اب اس کی گواہیاں سامنے آ رہی ہیں۔ کورٹ رپورٹرز اس بارے میں بتا رہے ہیں کس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات ہوتی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق سے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو خط آپ نے دیکھا تمام میڈیا میں اب اس وقت اس کا چرچہ ہے، اور یہ زلزلے کی طرح اس کے آفٹر شاکس ابھی آتے رہیں گے۔ 6 ججز جو خط لکھ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف، جسٹس عامر فاروق کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خط میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بارہا بتایا، مسلسل بتایا، کہتے رہے کہ ہم پر دباؤ آ رہا ہے، اس طرح سے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، فیملیز کو خطرات لاحق ہے، ویڈیوز والا معاملہ ہے، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، سب کچھ بتایا، مگر کچھ نہیں کیا گیا۔ یقین دہانی کروائی گئی کہ آئندہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا۔ تو اب ہم رہنمائی مانگ رہے ہیں، یہ خط کہتا ہے ہم رہنمائی مانگ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ ججز کے ساتھ جب ایسا کیا جائے تو وہ کیا کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے بڑی سخت سٹیٹمنٹ آئی ہے، وکلاء کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ اب تو لگ رہا ہے کہ یہ صرف جوڈیشری میں ہی نہیں، اب آپ دیکھیں گے بیوروکریسی میں بھی، سیاستدانوں میں بھی، سیاسی جماعتوں میں بھی مزید آوازیں اٹھیں گی۔ اور اس حوالے سے تحریک انصاف کی طرف سے بہت بڑا انکشاف کیا ہے بیرسٹر گوہر علی نے کہ جن ججز نے فیصلے دیے ہیں وہ کیا بتاتے رہے۔ عمران خان کے خلاف فیصلے دینے والے ججز کیا بتاتے رہے ہیں کہ کسی کے بیٹے کا ولیمہ نہیں ہونے دیا گیا، اور کوئی کہہ رہا تھا فیصلہ دیتے ہوئے مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں۔ یہ سب بیرسٹر گوہر علی نے بھی کہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ملاقات ہے، اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب جسٹس عامر فاروق سے ملتے ہیں تو اس ملاقات میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینا عیسیٰ صاحبہ بھی موجود ہیں۔ اس ملاقات میں سرینا صاحبہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب اس پر بات ہو رہی ہے کہ جی یہ ملاقات نظر یہ آ رہا ہے کہ اس تناظر میں تھی، اور یہ بات کہہ رہی ہیں جیو کی رپورٹر مریم نواز خان، بڑی اچھی رپورٹر ہیں، اور انہوں نے اپنے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ بہت سے اور صحافیوں نے ان کو کوٹ کیا ہے، میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں۔ کچھ اور صحافی اس بارے میں بات بھی کر رہے ہیں کہ جی اسی تناظر میں کہا گیا کہ جی انہوں نے ملاقات کرنی تھی یا بس کسی وجہ سے جانا تھا، اور ملاقات جب ہوتی ہے تو سرینا عیسیٰ صاحبہ کا وہاں پر ہونا یہ بہت سے سوال اٹھا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی اہلیہ ہیں، تو جو بھی یہ ملاقات میں، کیونکہ یہ اتنا بڑا بھوچال ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں یہ ڈسکس نہ ہوا ہو کہ جی یہ خط آ گیا ہے، آ رہا ہے، اس کا کیا کریں، کس طرح ہے۔ بڑا ان کو روکنے کی کوشش کی، یقین یہ نہ کروائیں، لیکن معاملات نہیں سلجھ رہے، وہ نہیں مان رہے، جو بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ایک اور خبر کہ اب سپریم کورٹ سے ایک اور صاحب نے، یعنی ایک وکیل صاحب ہیں میاں داؤد، یہ وہ وکیل ہیں جو عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملے کا ملزم ہے اس کے بھی وکیل ہیں۔ یہ میاں داؤد صاحب وہ وکیل ہیں جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ لے کر گئے تھے۔ میاں داؤد اب ان 6 ججز کے خلاف ایک طرح سے درخواست لے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے، اور اس میں جو مس کنڈکٹ کا مرتکب ٹھہرے اس کے خلاف جناب کارروائی کی جائے۔ یعنی یہ 6 ججز کو وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ اسی طرح کے الزامات لگائے تھے جسٹس شوکت صدیقی نے، اور ان کے حق میں فیصلہ سپریم کورٹ کا حال ہی میں آیا ہے، ابھی آیا ہے، اور اس میں یہ بھی درج ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک جج جب یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر اس طرح سے ایجنسی دباؤ ڈال رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے تھا۔ لیکن اب تو 6 ججز نے خط لکھ کر، واقعات بتا کر، ایک ایک چیز بتا کر سامنے رکھ دی ہے۔ اب اس ملاقات کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بڑی ایک اس لحاظ سے عام ہونے کے ساتھ عجیب و غریب بھی لگتی ہے ملاقات، کہ یہ کس طرح سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی اہلیہ بھی اس ملاقات میں ہے، اور اب یہ کہ ان سے مشورہ ہے کیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں عامر فاروق صاحب، کیونکہ ان دونوں کے علم میں یہ چیزیں تھیں، جسٹس عامر فاروق صاحب کے اور قاضی فائز صاحب کے بھی، کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دباؤ ہے، خط لکھے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ججز کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی اس طرح خفیہ ویڈیوز فیملیز کی بنائی جا رہی ہیں، وہ دوسرے ججز کو دکھائی جا رہی ہیں۔ پھر یہ ہو رہا ہے کہ جی کسی کا بردر ان لا جو ہے اس کو اغوا کیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اور پھر 2 ججز نے اگر عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا ہے تو ان پر کس طرح کا دباؤ آیا، ان کے گھر والوں کے تھرو، ان کے رشتہ داروں کے تھرو، یہ سب بتایا گیا۔ اب اس پر دیکھیے مریم نواز خان صاحبہ یہ رپورٹر ہیں، یہ سنیے گا۔ یہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر اطلاع کے مطابق چیف جسٹس کی اہلیہ بھی موجود تھیں، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کی. خیر ان کا اس سے کیا کام تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس تمام یہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الگ بات ہے، لیکن اس ملاقات میں وہ موجود تھیں. یہ اس خط کے تناظر میں یہ ساری بات ہو رہی ہے. سینیریو کے اندر پچھلے ایک سال میں جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر ہوتا رہا، اس پر یہ خط ایک چارج شیٹ ہے جو کہ اب یہ مریم نواز خان بڑی اچھی رپورٹر ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا نا جیو سے وابستہ ہیں. اسی طرح دیگر لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں، کیونکہ یہ سارے پچھلے ایک سال کے واقعات ہیں، لگ بھگ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وقت میں تحریک انصاف کے خلاف تیزی آتی ہے کیسز میں، عمران خان کے خلاف تیزی آتی ہے کیسز میں. 8 فروری سے پہلے جس طرح ایک کے بعد ایک کیس میں عمران خان کو سزا سنائی جاتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو اب جتنے بھی فیصلے لیے گئے ہیں لوور جوڈیشری سے یا ہائر جوڈیشری سے، اعلیٰ عدلیہ سے، ہائی کورٹ سے، ڈسٹرکٹ کورٹ سے، وہ سب اب سوالی نشان بن گئے ہیں، مشکوک ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہوتا رہا ہے، کیا سارے فیصلوں میں یہ تھا. اسی لیے ان ججز نے کہا ہے کہ ایک پورا اجلاس بلایا جائے ججز کا اور جوڈیشری کا، اور پھر وہاں پر یہ ڈسکس ہو. پھر اور بھی بہت سے حوصلہ کریں گے اور یہ بات کریں گے. اور حامد میر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی قوم اس وقت نظامت کرنا چاہتی ہے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ صرف آپ ان 6 ججز کو نہ دیکھیں، ابھی اور ججز بھی سامنے آ سکتے ہیں اور لوگ بھی بیوروکریسی میں سامنے آ سکتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا راولپنڈی سے کمشنر سامنے آئے لیاقت چٹھا، اور سیاستدانوں میں سے آ سکتے ہیں، نون لیگ میں سے بھی آ سکتے ہیں، اور بلکہ آ رہے ہیں. یہ حامد میر صاحب نے بھی خبر دی ہے، اس کو ہم ہو سکا آگے ڈیٹیل میں اس پر بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ میں اپنی جو توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کابینہ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ اب ایک محاذ کھل چکا ہے جس میں کچھ رپورٹرز جو ہیں وہ اب یہ بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ججز نے خط کیوں لکھ دیا، یہ تو مس کنڈکٹ بن سکتا ہے، یہ تو ان کو ضرورت نہیں تھی، سپریم جوڈیشل کونسل میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی، اس پر تو ججز کو لکھتے، اس پہ سو موٹو ہونا چاہیے تھا. تو نہیں لیا نا حضور سو موٹو، خط لکھے کچھ نہیں ہوا. تو یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں. اچھا سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا، یعنی جو اس میں ججز ہیں وہ بہت اہم ہے. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ایک تو ظاہر ہے قاضی فیصل صاحب ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے ساتھ سینئر ججز ہوتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بھی ہیں اس میں. اس کے علاوہ جو 3 ججز ہیں ان کا سنیے. ایک تو ہیں جناب منصور علی شاہ صاحب، قاضی فیصل صاحب کے بعد سینئر موسٹ جج جو مستقبل میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے ہیں. پھر جسٹس منیب اختر اب آ گئے ہیں اس میں، اور تیسرے ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم صاحب. یہ 3 ججز الگ سے ہیں. تو اب یہ قاضی فیصل صاحب کی اور عامر فاروق صاحب کی تو ملاقات الگ ہو گئی اور اس میں سینا صاحبہ بھی تھیں، لیکن یہ 3 ججز جو ہیں ان کے خیالات کیا ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جب ہوگا تو میجورٹی میں یہ 3 ججز، یعنی جس طرف 3 ججز ہوں گے اس طرف میجورٹی ہوگی، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ اس طرف جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بڑا اپریشیٹ کیا اس خط کو اور کہا ہے جی یہ دلیر ججز ہیں، بہادر ججز ہیں، ہم بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلامیہ بھی سامنے آ گیا ہے، پریس ریلیز سامنے آ گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑی بات ہے، اور کہ جی جس طرح ان ججز نے یہ سب کچھ بتایا ہے اور اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم آئین کی بالادستی، آزاد و خود مختار عدلیہ پر یقین رکھتے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی شفاف انکوائری کروائی جائے اور جو لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. یہ جناب آج ہی 27 مارچ 2024 کو یہ اعلامیہ بھی سامنے آ گیا ہے. تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ معاملات ہیں یہ اب آگے بڑھ رہے ہیں اور سپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس کو مینیج کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جی کچھ یہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے ایک بیانیہ ان کے اگینسٹ بنایا جائے، لیکن مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک جج شوکت صدیقی کے حوالے سے جب فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے تو یہ تو اب 6 ججز ہیں کہ جی ہم پر انفلوئنس ہوا، یہ سب کچھ کیا گیا. اور اب گواہیاں جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جی ایک جج کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں میرے بچے کہاں ہیں، ایک کہتا ہے میرے بیٹے کا ولیمہ کینسل کروایا گیا، اور اس طرح سے پھر عمران خان کے خلاف فیصلے لیے گئے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.